عید غدیر کی حقیقت تو یہ ہے کہ عید غدیر اللہ کے رسول آخری حج ادا کر کے مقام غدیر ہم پر، تو آپ نے فرمایا میں بغیر وحی خدا کے بولتا نہیں ہوں، میں وہ بولتا ہوں کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور ہر کسی نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور مولا علی کی ولایت پر لبیک کہا، جس طرح اللہ کے رسول نے بڑی عظیم ترین حدیث ہے جس کو اہل سنت تمام علماء نے لکھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی، اور ان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تمام صحابی نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور مولا علی کی ولایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنا بڑا عظیم ترین دن تھا، لہذا یہ عید غدیر کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں صحابی کی خوشی میں جو ہے وہ یہ خوش ہوتے ہیں، عید مناتے ہیں، نہیں، یہ عید غدیر ہو یا عید مبارک، اس میں ایک مخصوص واقعے کی طرف قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ پورے کا پورا واقعہ اللہ کی ذات نے بیان کیا ہے، لہذا عید غدیر کے دن عید منائیں، خوشی منائیں، یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا، سب کہتے ہاں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کیسے یہ عید غدیر خم کے نام سے ایک خوشی کا اظہار اور اس کو اجر ثواب بتا رہا ہے۔ آج کے اس مجلس میں مختصراً ہم کچھ چیزوں کو ذکر کریں گے۔ تمام اہل اسلام، خصوصاً بچے کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام میں، شریعت میں ہمیشہ 2 عیدیں ملتی ہیں۔ ایک عید کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا تصور ہمیں نہیں ملتا، یا تو عید الفطر ہے اور یا عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری عید کا تصور پیش کرنا یہ ظاہر اہل بدعت کا شعار ہے۔ اب تیسرے عید کے نام سے ایک تو اہل بدعت نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید کا نام عید شروع کیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے، اور آج تک جتنا بھی اہل حق طبقہ ہے، کسی نے بھی یہ 12 ربیع الاول کو عید نہیں منایا۔ آج ہم اس عید کے متعلق بحث نہیں کریں گے کہ وہ عید کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ آج جس عید کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ایک اور عید ہے جس کو اہل کفر نے ایک خاص اپنا خوشی کا موقع بنایا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اس عید کا نام ہے عید غدیر خم۔ اس کی حقیقت کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ تو یہ بات جان لے کہ عید چونکہ 2 ہے، عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ جو عید غدیر خم کے نام سے ایک تیسرا عید شروع کیا گیا ہے، یہ بھی سراسر اہل کفر کی طرف سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے اور غلط فہمی ہے۔ عید غدیر خم کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عید تو معنی خوشی ہے۔ غدیر خم اصل میں یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ حج ادا کر کے واپس آئے تو اس وقت ایک جگہ تھی جس کا نام تھا خم، یہ ایک علاقے کا نام ہے، اور اس علاقے میں
ایک تالاب تھا، اس تالاب کا نام ہے غدیر، چونکہ عربی میں غدیر تالاب کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو کنواں سمجھتے ہیں، غدیر کا معنی کنواں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے درجے کے طالب علم کو بھی یہ پتہ ہے جس نے قدوری پڑھی ہوگی، والغدیر العظیم الذی یتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر، اس میں صاف تفصیل موجود ہے کہ یہ ایک تالاب کا نام ہے، تالاب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ تالاب اور جو خم کے علاقے میں تالاب تھا اس وجہ سے اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو جب حج کا خطبہ دیا اور اس کے بعد جب آپ واپس چلے گئے تو جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے، اور حج کرنے کے بعد کچھ صحابہ جو عراق سے آئے تھے وہ عراق چلے گئے، جو دوسرے ممالک سے آئے تھے وہ اس طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ مدینہ کی طرف جانا تھا تو لہٰذا کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور مدینہ آ رہے تھے۔ تو جب وہ اسی خم کے علاقے میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا اور کچھ پانی کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو اس تالاب جس کو غدیر کہا جاتا ہے اس تالاب کے پاس آپ رک گئے۔ تو یہ تقریباً 18 ذی الحج تک یہ معاملہ پہنچ چکا تھا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور خم کے مقام پر پہنچے اس تالاب پر، تو یہ 18 ذی الحجہ تھا، یعنی 9 ذی الحجہ سے بعد 18 ذی الحجہ تک پہنچ گئی۔ تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب واقعہ کیا پیش آیا اس سے پہلے یہ بات سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا صحابہ کرام کا، اور مال غنیمت کے حوالے سے کچھ صحابہ کرام کے آپس میں کشمکش پیش آئی، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب کچھ صحابہ کا حضرت علی سے اختلاف ہو گیا، اختلاف مال غنیمت کے کسی معاملے میں ہوا، پتہ نہیں شاید کسی کو زیادہ حصہ ملا کسی کو کم ملا، تو جس طرف صحابہ کرام کچھ اس طرف تھے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اختلاف ہوا اور اختلاف کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تو اب اس کا حل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کرتے، اور ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام جب حج کر کے واپس مدینہ جا رہے تھے تو اسی خم کے مقام پر اسی طرح واقعہ پیش آیا کہ جب صحابہ کرام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور جب یہ دیکھا کہ اب صحابہ کرام بھی کچھ چلے گئے ہیں جنہوں نے دور جانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ وقت ہے، موقع ہے، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھ کر صحابہ کرام نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ بات ظاہراً جب دیکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور و فکر کیا تو ظاہراً حضرت علی حق پر تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو اس لیے ان کے خلاف صحابہ کے دل میں کچھ قدورت نہ آ جائے، ان کے خلاف کوئی نفرت نہ آ جائے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بڑا لمبا تھا جس میں سے کچھ الفاظ یہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو بلا کر اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد کی بھی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں جس کا علی دوست ہے میں بھی اس کا دوست ہوں، یعنی جو حضرت علی کو دوست سمجھتے ہیں وہ مجھے بھی دوست سمجھے۔ اور پھر آگے بھی روایات میں الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو حضرت علی سے محبت کرے ان کو دوست رکھے تو آپ بھی انہیں دوست رکھیے، اور جو ان سے دشمنی کرے تو آپ بھی ان سے دشمنی رکھیے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں بالکل جو تھوڑی بہت چپکلش تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور سب حضرت علی سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے دن حضرت علی سے ملے تو ان کو مبارکباد دیا اور یہ فرمایا ہنی اللہ کا ابن ابی طالب، آپ کو مبارکباد ہو اے علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ اس قول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد صحابہ کرام چاہے مرد ہو یا مومن ہو ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر کچھ اہل کفر، اہل روافض، شیعہ، وہ اس عقیدے کو اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے حضرت علی کی خلافت کا اقرار کیا اور گویا یہ بتایا ہے کہ میرے بعد خلافت حضرت علی کی ہوگی،
یعنی ان کو خلافت ملے گی اور خلافت بلا فصل ملے گی، یعنی بیچ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کا واسطہ نہیں ہوگا، بغیر فصل کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلافت ملے گی۔ اس عقیدے کے انہوں نے ثابت کیا، اور اس لیے وہ اس دن عید کا دن مناتے ہیں، اور عید غدیر کے نام سے، چونکہ یہ خطبہ آپ نے اس غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی کو خلافت ملی ہے لہذا یہ خوشی کا موقع ہے اور عید منانا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیا یہ واقعتاً یہ حدیث درست بھی ہے یا نہیں، اور پھر عید غدیر خم کی حقیقت کو بھی ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو عید غدیر چونکہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا، اس میں آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ان کی اولاد نے کبھی بھی اس دن 18 ذی الحجہ کو خوشی کا عید نہیں منایا۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ یہ عید کوئی بنیادی نہیں ہے، پہلے سے نہیں چلا رہا، یہ بعد میں بنا۔ اب بعد میں اس کو کس نے بنایا؟ تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ معز الدولہ نام ایک یہودی تھا، اور اس یہودی نے ظاہری لبادہ اسلام کا اوڑھ کر شیعت کی بنیاد رکھی تھی، یعنی بنیاد تو عبداللہ ابن سبا نے رکھی، لیکن چونکہ یہ بھی ایک قسم کا شیعہ تھا اور اصل بنیادی طور پر یہ بھی یہودی تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بھی بغض تھا، اور اس دن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے 18 ذی الحجہ کو، اور ایک طرف یہ حدیث بھی، تو ظاہراً وہ حدیث لایا اور خلافت کا نعرہ لگایا، لیکن اس کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بغض چھپا ہوا ہے کہ چونکہ اس دن ان کی وفات ہوئی ہے، اسی دن وہ خوشی کے نام سے عید مناتے ہیں اور پیچھے نام اس خلافت بلا فصل کا لیتے ہیں۔ تو گویا حقیقت کیا ہے؟ اس معز الدولہ نامی یہودی شخص، اس نے یہ تحریک اس لیے شروع کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا بغض جو ہے وہ دل میں، جو وہ دل کے اندر جو بغض ہے اس کو ظاہر کیا جائے اور خوشی منائی جائے، اس لیے عید غدیر خم کے نام سے یہ عید مناتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معز الدولہ یہودی تھا، اس نے صرف اس چیز کی بنیاد نہیں رکھی ہے، آپ دیکھیں 352 ہجری میں یا 351 ہجری میں انہوں نے یہ چیز بھی شروع کیا، اور اسی دن تقریباً انہوں نے یہ جو ماتم کرتے ہیں اس ماتم کی بنیاد بھی اس نے رکھی، اور اسی 352 ہجری میں یا اس کے آگے پیچھے 22 رجب کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس دن بھی انہوں نے خوشی کا اظہار اور ایک خوشی کا نام بنا کر کنڈے کی رسم شروع کر دی۔ یہ بھی در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس بغض کا اظہار کرنا ہے اور خوشی منانا ہے۔ تو ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض، دوسری طرف حضرت عثمان کا بغض، تو بنیاد گویا کہ وہ یہودیت ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا خلافت بلا فصل ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں جرح اور تعدیل کے جتنے بھی ائمہ ہیں تقریباً سب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور ضعیف کہنے کے بعد یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس حدیث سے خلافت جیسے بڑے امر کا استدلال کرنا اور اس کو ثابت کرنا یہ سراسر لاعلمی اور جہالت ہے۔ اس سے خلافت جیسا مسئلہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث بالکل کمزور درجے کی ہے۔ اچھا، اس کو اگر فضائل میں ذکر کیا جائے تو چونکہ ضعیف حدیث فضائل میں چل جاتی ہے، حضرت علی کی فضیلت میں اس کو ذکر کر دیتے پھر ٹھیک ہے، فضیلت تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو عقیدہ یہ لوگ ثابت کرتے ہیں اور پھر خصوصاً خلافت اور یہ امامت کا مسئلہ جو ان کے ہاں توحید سے بھی بڑھ کر ہے، رسالت سے بھی بڑھ کر ہے، ان بنیادی عقائد سے بڑھ کر ان سے بھی بڑا عقیدہ امامت اور خلافت کا وہ اس سے ثابت کرتے ہیں، تو اتنا بڑا عقیدہ اس سے ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ اس سے فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھے کہ کیا اس حدیث میں جو مولا کا لفظ آیا ہے اس سے خلافت ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ دیکھو، مولا کے تقریباً 50 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ 50 معنی بہت زیادہ ہے، میں صرف آپ کو مختصراً بڑے بڑے معنی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو مولا کا معنی آقا اور سردار بھی آتا ہے، دوسرا اس کا معنی غلام بھی آتا ہے، تیسرا اس کا معنی دوست بھی آتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی آتی ہیں۔ اس کا ایک معنی غلام بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن اسامہ تھا، ان سے فرمایا تھا، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے جو کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زید، یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید آپ ہمارے بھائی بھی اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ اور یہاں بالاتفاق
مولا کا معنی سردار اور آقا نہیں ہے، کیونکہ حضرت زید کبھی بھی آپ کے سردار اور آقا نہیں ہیں، آپ خود ان کے سردار تھے، اس لیے یہاں اس کا معنی یا تو دوست ہوگا یا زیادہ سے زیادہ غلام ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک معنی اگر سردار اور آقا بھی ہو تو وہ موقع مناسبت سے اس کا معنی بنتا ہے، جو کہ یہاں نہیں بن سکتا، اور یہاں اس کا معنی ہر جگہ یہ مولا کا معنی آقا اور سردار نہیں ہوتا۔ ورنہ میں قرآن سے ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے سورۃ تحریم میں قد سمع اللہ کے آخری صورت میں پہلے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ بھی ان کا مولا ہے، جبریل بھی ان کا مولا ہے، اور صالح مومنین جتنے بھی ہے وہ سب آپ کے مولا ہے۔ اب دیکھو صالح مومنین اور جبریل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے، تو کیا مطلب آپ کے آقا اور سردار ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مولا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا دوست اللہ تعالیٰ بھی ہے، جبریل بھی ہے، اور صالح مومنین بھی ہے، تو یہاں بھی معنی کیا ہے؟ دوست ہے۔ کچھ روایات یا آیات ایسی ہے کہ جس سے یہ لوگ مولا کا معنی مولا اور آقا اور سردار ثابت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا بھی معنی جتنے بھی مولا کا لفظ آتے ہیں وہاں پر بھی یہ سردار اور آقا معنی نہیں ہے، ورنہ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جب اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ کا ولی ہے، تو ولی کا معنی مولا ہے۔ اب یہاں مولا کا معنی آپ کیا کرو گے؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا مولا، مطلب اللہ کا بھی سردار ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا۔ اس لیے یہاں مولا کا معنی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، کہ حضرت علی اللہ کا دوست ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ولی کا معنی ہر جگہ سردار نہیں ہوتا، آقا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، غلام بھی آتا ہے موقع مناسبت سے۔ اب اس حدیث کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہاں بھی حضرت علی کو دوست کہا ہے، ورنہ یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں امامت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہاں چونکہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک اختلاف آ گیا تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تاکہ صحابہ کے دلوں میں نفرت نہ آئے اور حضرت علی کو دوست بنائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور مولا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اب خود اس حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں مولا کا معنی دوست ہی ہے، آقا اور سردار اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دیکھو اگر یہاں پر اس آیت حدیث میں مولا کا معنی ہم سردار اور آقا اور خلیفہ لے لیں تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی مولا ہے۔ اب اس حدیث کا کسی لفظ میں کوئی بھی یہ معنی نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میں مولا ہوں اور میرے بعد حضرت علی مولا ہے، یہ بعد کا لفظ اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا سب کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ جب ابھی اس کا میں بھی مولا ہوں اور حضرت علی بھی مولا ہے، اب اگر اس میں خلیفہ کا معنی لیا جائے تو اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ میں بھی خلیفہ ہوں اور حضرت علی بھی خلیفہ ہے، اور یہ بالاتفاق مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، دو سردار ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کا معنی پھر کیا کرو گے آپ؟ اور ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی کسی علاقے میں ایک سردار اور امام موجود ہے، خلیفہ موجود ہے، اور اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت بھی کی ہوئی ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے ایک اور بندہ آ کر لوگوں سے بیعت لینا شروع کرے اور یا یہ دعویٰ کر دے کہ میں خلیفہ ہوں، آج کے بعد میں تمہارا خلیفہ ہوں، گویا کہ دوسرا خلیفہ بن جائے پہلے خلیفے کی موجودگی میں، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ جب ایک خلیفہ ہے تو پھر اس حدیث میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی مولا ہے، میں خلیفہ ہوں تو حضرت علی بھی خلیفہ ہے، تو گویا دونوں ایک وقت میں جمع ہو گئے، اور یہ تو صاف پتہ چل گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہاں مولا کا معنی آقا اور سردار نہیں ہے بلکہ دوست ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ بھی آپ اگر غور کریں تو اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے آپ کو حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو حضرت علی کو دوست رکھے آپ بھی انہیں دوست رکھیے، اور جو ان سے دشمنی کرے تو آپ بھی ان سے دشمنی رکھیے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ کا لفظ پہلے ارشاد فرمایا کہ جس کا علی مولا ہے، میں مولا ہوں، علی بھی مولا ہے، یہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ کیوں؟ اگلا جملہ بتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے اللہ آپ بھی اسے دوست رکھیے، جو ان سے دشمنی کرے تو آپ بھی ان سے دشمنی رکھیے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کا لفظ لایا، اور یہ دشمنی کا لفظ لانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس سے پہلا جو لفظ ذکر ہے وہ دوستی ہے، کیونکہ دشمنی ہمیشہ دوستی کے مقابلے میں آتی ہے،
اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ اس کو بھی دشمن رکھیے جو ان سے دشمنی رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلا جو لفظ آیا ہے وہ دوستی کا ہے، اور دوستی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ لایا، تو پتہ چلا کہ یہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا جملہ دشمنی ہے، اور دشمنی دوستی کے مقابلے میں آتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی تو اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث سے، ایک تو ضعیف حدیث ہے، خلافت کا استدلال تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس حدیث کو گویا ظاہری طور پر بنیاد بنا کر اصل در اصل حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، اس کو اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خلاف یہ عید مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی دو عید ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یہ مسلمان کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ اس لیے اہل بدعت کی طرف سے عید میلاد النبی کے نام سے یہ بھی غلط ہے، اور عید غدیر کے نام سے شیعوں کی عید یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ساری بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری حدیث کے بعد آخر میں ایک بات، آخری مسئلہ واضح کر دوں۔ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، یہ حدیث چونکہ میں نے کہا تھا کہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ ہوتا ہے وہ فضائل میں چلتی ہے، یعنی آپ اس سے فضیلت ثابت کر سکتے ہیں کسی کی، لہذا اگر حضرت علی کی فضیلت کو مانیں تو ٹھیک ہے، حضرت علی کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اس حدیث کی وجہ سے پھر کیا حضرت علی کو مولا علی کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھو مولا علی جو لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ مولا علی کہنا اس لفظ میں بذات ہی بعین ہی کوئی حرج نہیں ہے، یہ لفظ جائز ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ یہودیت کا اور شیعت کا ایک بہت بڑا گندہ عقیدہ چھپا ہوا ہے، امامت کا اور خلافت کا، تو اس عقیدے کو بنیاد بناتے ہیں، اس لیے علماء اس لفظ کے کہنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً اس جگہ میں جہاں پر یہ روافظ ہو تو اس جگہ میں تو پھر اس لفظ کا کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے عام حالت میں مولا علی کہنا ویسے جائز ہے، لیکن علماء منع کرتے ہیں کہ مولا علی کا لفظ کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک غلط عقیدے کا وہم انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے عقیدے کو سمجھیے اور ہر اہل باطل کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔